ہر شخص کا جو زندہ ہے اس دنیا میں اس پر کسی نہ کسی کا کوئی حق ہے، اور آف کورس اس کا بھی کسی دوسرے پر حق ہے۔ تو ہر شخص پر کچھ حقوق بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں جو دوسرے کے ذمے ہیں ان کا ادا کرنا، اور ہر شخص پر کچھ واجبات بھی ہیں، وہ دوسرے کے حقوق ہیں اور اس کے ذمے ہیں ان کا ادا کرنا۔ تو اسلامی زندگی حقوق اور واجبات کا مرقع ہوتی ہے، حقوق اور واجبات کا ملاپ ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی، اسلامک کلچر، اسلامک بیہیویئر، اسلامک لائف، اسلامک موریلٹی، اسلامی روحانیت، اسلام کا سلوک کبھی مکمل نہیں ہوتا ایک چیز کے ساتھ کہ جسٹ ڈیمانڈ آف رائٹس ہو۔ بیلنس ہوتا ہے رائٹس میں اور اوبلیگیشنز میں، حقوق اور واجبات میں۔ اب ادب کی بات کر رہے تھے تو آپ کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، ان کی سمت سے دیکھیں تو ان کے حقوق ہیں، آپ کے اوپر وہ واجبات ہیں۔ آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، ان کو نبھانا ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں جس طریقے سے، وہ یوں سمجھیں آپ کہ جس کا بھی، خواہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، خواہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں، تابعین، اتباع التابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، بزرگان دین ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، اعزاء اقارب ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اولاد ہے، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، دشمن ہیں، قریبی ہیں، بعیدی ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہیں، آپ سے طاقتور ہیں، کمزور ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، حاکم ہیں، محکوم ہیں۔ جس رشتے میں بھی بندہ کسی دوسرے کے ساتھ، خالق سے لے کے مخلوق تک جڑا ہوا ہے، جس کسی کے ساتھ، تو وہ جڑنے کا مطلب ہے کہ حقوق اور واجبات کا رشتہ ہے آپس میں۔ کچھ رائٹس ہیں، کچھ اوبلیگیشنز ہیں، کچھ آپ کو ملیں گے، دوسرا آپ کے لیے ادا کرے گا، کچھ آپ دیں گے، آپ کسی کے لیے ادا کریں گے۔ ادب کہاں ٹھہرتا ہے؟ ادب یہ ہے اس کی جگہ جس کسی کا بھی آپ پر حق ہے، کوئی حق ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو آپ اس کے بندے ہیں تو اس کے حقوق ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امتی ہیں تو ان کے آپ پر حقوق ہیں، یہ اور آپ کی طرف سے وہ واجبات ہیں۔ مخلوق کے مخلوق پر حقوق ہیں اور آپ ادا کرنے والے ہیں، سو واجبات ہیں۔ جس کا بھی آپ پر کوئی حق ہے، اگر اس حق کو آپ سمجھ لیں، جان لیں، اس کا ادراک آپ کو ہو جائے، سمجھ آ جائے، مان لیں اور اس کی معرفت ہو جائے تو اس کو علم کہتے ہیں۔ دوسرے کے حق کو اور اپنے واجب کو، حق اور واجب ایک ہی چیز ہے ایکچولی، اگر دیکھیں تو وہی ایک عمل ہے۔ دوسرے کی سمت سے دیکھیں تو وہ حق ہے، اور آپ کی ادائیگی کی سمت سے دیکھیں تو وہ واجب ہے۔ یہ اسلامک کلچر اور ان اسلامک کلچر میں یہ فرق ہے۔ دوسرے کلچر میں لوگ صرف ڈیمانڈ آف رائٹس کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، واجبات کی، اوبلیگیشنز کی بات نہیں کرتے۔ جب آدمی صرف رائٹس کی بات کرتا ہے تو اس سے حرص پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، بندہ اپنے مفاد کا سوچتا ہے۔ میں، آئی اینڈ می، وی اینڈ اس، وہ سارا کلچر آئی اینڈ می، میرا، میں اس پر استوار ہوتا ہے۔ اس سے خود غرضی آتی ہے، نفس پرستی آتی ہے، بندے کے اندر اسلامک مورلز ڈیولپ نہیں ہوتے۔ اور اگر واجبات ہوں کہ کہیں کہ صرف ادا کریں، اسلام یہ تصور دیتا ہے، پرفارمنس آف ڈیوٹی کا تصور دیتا ہے۔ جب ہر شخص جو اس کے ذمہ واجب ہے، ہر شخص اگر وہ اپنا واجب ادا کرے تو خود بخود ہر ایک کا حق اس کو مل جاتا ہے، ڈیمانڈ آف رائٹس کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب ہر شخص اپنا واجب ادا کر رہا ہو، اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہو، ہر شخص، ایوری باڈی از پرفارمنگ ہز obligation. Every single person of the society is performing his own duty, his own obligation, whatever is incumbent on him. If he is fulfilling that, so everybody's right is being fulfilled. ہر شخص کا حق از خود پورا ہو رہا ہے، تو پھر کوئی نیڈ نہیں، ضرورت نہیں کسی شخص کو اپنے حق کی ڈیمانڈ کرنے کی۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ معاشرت اور فلسفہ زندگی۔ اگر صحیح شکل میں اسلامی اقدار موجود ہوں تو ہم پلٹ آتے ہیں اسی بات پر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کس کس کے کیا کیا حق آپ کے ذمے ہیں اور آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر اس کی معرفت ہو جائے اور آپ کو اس کا نالج مل جائے اور سمجھ آ جائے تو اس کو علم کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب جب معرفت ہو گئی اور آپ نے مان لیا کہ فلاں کا حق ہے مجھ پر اور جو میرے ذمہ واجب ہے ادا کرنا، تو اس کو ادا کرنا یعنی اس کی ادائیگی، اس کو عمل کہتے ہیں۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا ادا کریں گے تو یہ عبادات میں آ جائیں گے۔ مخلوق کا حق ہے، ہیومن بینگز کا، وہ ادا کریں گے تو یہ معاملات میں آ جائیں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ تو جب اس حق کو سمجھنے کے بعد آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو حق کی
یا اپنے واجب کی، دوسرے کے حق کی اور اپنے واجب کی ادائیگی کو عمل کہتے ہیں۔ اب آگے آ جائے ادب کہاں کھڑا ہے۔ وہ جو عمل کرتے ہیں آپ، یعنی حق کی یا واجب کی ادائیگی کرتے ہیں، اس ادائیگی کی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے اور اعلیٰ سلیقے سے ادائیگی، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادا تو کرنا ہے آپ نے، آپ کے ذمہ واجب ہے، ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جب آپ واجب ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اس گنہگار ہونے کے مرتبے ہیں، درجے ہیں، کہیں کفر ہوگا، کہیں فسق و فجور ہوگا، کہیں گناہ کبیرہ ہوگا، صغیرہ ہوگا، یہ درجے ہیں۔ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ مگر وہ جو ادائیگی ہے، اگر وہ ادائیگی کا طریقہ خوبصورت ہو، ادائیگی کا سلیقہ خوبصورت ہو، اس میں عمدگی اور حسن اور نفاست آ جائے، بیوٹی آ جائے اس ادائیگی کے طریقے میں، the way you are performing it، وہ خوبصورت ہو جائے تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو حسن ادائیگی کو ادب کہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے بات کو۔ اب میں یہ علم، عمل اور ادب کا تین کا رشتہ سمجھایا، اب اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ علم اگر صحیح ہو جائے تو تصور سنور جاتا ہے، اس سے کنسیپٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کنسیپٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عمل صحیح ہو جائے تو اس سے آپ کا کنڈکٹ، بیہیویئر اور کردار اچھا ہو جاتا ہے، کردار سنور جاتا ہے۔ اور ادب صحیح ہو جائے تو آپ کا طرز عمل اور پوری سیرت اور رویہ سنور جاتا ہے۔ ادب دراصل جو چیز آپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے ادا کرنے کا جو خوبصورت سلیقہ ہے، اس سلیقے کو ادب کہتے ہیں۔ سلیقہ اور طریقہ۔ آپ نے نماز پڑھی، سمجھ گئے کہ میرے اوپر فرض ہے، نماز پڑھی، علم آ گیا آپ کو۔ آپ نے نماز وضو کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، ادا کر دی، تو فرض ادا ہو گیا، تو عمل بھی ہو گیا۔ مگر اگر وہ جو ادائیگی ہے اس میں سجدے نہایت سکون سے خوبصورتی سے کیے، رکوع خوبصورتی سے کیا، دھیان خوبصورتی سے اللہ کی طرف رکھا، اور بار بار ہاتھوں کو خارش نہیں کی، ادھر ادھر ہاتھ نہیں کیے، یہ ہاتھ بالکل ساکت اللہ کے حضور کھڑے رہے، تو اس کی ادائیگی جتنی خوبصورت ہوئی اس کو حسن ادب کہتے ہیں۔ وہ ادب نماز، یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے تصور ڈیولپ ہوتا ہے ادب کا۔ کبھی ایسا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اپنے عمل ہیں، تو ان اپنی ذاتی افعال کو بھی خوبصورت، عمدہ، مہذب اور لطیف نفیس طریقے سے نبھانا، اس کو بھی ادب کہتے ہیں۔ یعنی ہر سمت آپ کے رویے میں خوبصورتی آ جائے، نفاست آ جائے، لطافت آ جائے، تو وہ سارا ادب ہے۔ جب آپ بڑے کے ساتھ تعلق نبھاتے ہیں تو بڑے کی عظمت کو آپ پہلے مانتے ہیں۔ میں نے آپ کو 3 مرتبے بتا دیے نا، علم، عمل اور ادب، ہمیشہ ان کو جوڑیں، ہمیشہ ان کو اکٹھا جوڑے رکھیں، تب جا کے چیز کامل ہوگی۔ تو اگر بڑا ہے تو آپ کو علم ہو جائے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عظمت، اس کا بڑا پن، اس کی بلندی، اس کی رفعت، اس کی شان و شوکت، جو بھی ایسپیکٹ ہے وہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے، آپ کا دل اس کو مان جائے، تو یہ تو عظمت کو مان گئے آپ۔ اب جب آپ مان گئے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عظمت ہے، تو پھر اس کی تکریم کریں گے، عزت کا رویہ رکھیں گے، اس کے لیے رسپیکٹفل بیہیویئر ہوگا، احترام ہوگا۔ وہ جو احترام بجا لائیں گے وہ تعظیم ہے، وہ تعظیم ہے۔ یعنی اس کی عظمت کو مان کر جو عمل بجا لائیں گے وہ تعظیم ہے، مگر اس تعظیم کو احسن طریقے سے انجام دینا یہ ادب ہے۔ تعظیم اور ادب میں فرق ہے۔ ادب بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، تعظیم صرف بڑے کے لیے ہوتی ہے، ادب چھوٹے کے لیے بھی ہے۔ بڑے کے لیے تعظیم ہوگی اور بڑے کے لیے تعظیم کو خوبصورتی سے انجام دینا ادب ہے، چھوٹے کے لیے تعظیم نہیں، شفقت ہے، بڑے کے لیے توقیر ہے، تکریم ہے، چھوٹے کے لیے شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے۔ تو جس کے ساتھ شفقت کا رشتہ، اس کو خوبصورتی سے انجام دینا وہ ادب ہے۔ اس طرح آپ انسانوں سے لے کے حیوانوں تک ہر ایک پر اس کا اطلاق کرتے چلے جائیں۔ یہ وہ بنیادی تصور ہے جس سے ادب جنم لیتا ہے۔ اسی تصور کو میں تھوڑا اور پہلے بھی بیان کر لوں۔ جب ہم اس چیز کو لیتے ہیں تو ادب گویا چونکہ ایک مکمل طرز عمل آ گیا، تو اللہ کا ادب ہے، رسول کا ادب ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، تمام اکابر سلف صالحین، اولیاء، بزرگان دین کا ادب ہے۔ مگر آپ ادب کے تصور کو دیکھتے آئیے، پھر کعبہ کا ادب ہے، کعبہ کا ادب ہم حدیث میں آگے چل کے لے لیں گے، مگر یہ مختصراً بتا دوں، صحیح بخاری میں حدیث آ جائے گی۔ کعبہ کی طرف
منہ کر کے آپ جب غسل خانے یا واش روم میں جاتے ہیں تو کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بھی منع ہے اور پشت کرنا بھی منع ہے، حالانکہ آپ 5000 میل دور بیٹھے ہیں۔ یہ کعبے کا ادب ہے، کعبہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو حسیات سے اور محسوسات سے اوپر چلا جاتا ہے۔ جو چیز سنائی نہیں دے رہی، دکھائی نہیں دے رہی، آپ کے سامنے فزیکلی نہیں ہے، تو ادب چونکہ اس کی جگہ دل ہے، جہاں تعظیم کرنی ہے، اور اگر چھوٹے پہ شفقت و محبت کرنی ہے تو شفقت و محبت کی جگہ بھی دل ہے۔ تو ادب احساسات سے جنم لیتا ہے، فل کرتا ہے تعظیم کو یا شفقت کو یا تعلقات کو یا صداقت کو یا رفاقت کے حقوق کو فل کرتا ہے، مگر جب تک اس کا احساس، اس کا ایک لطیف احساس، پیشن، اس کی فیلنگ جب تک دل میں نہ ہو، اس وقت تک وہ ادب نہیں بنتا، کیونکہ اس نے رویے میں ڈھلنا ہے، اندر جو ہوگا وہی رویے میں ڈھلے گا۔ تو کعبے کا ادب ہے، نماز کا ادب ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا جائز نہیں، دائیں بائیں تھوکے، یعنی واش روم میں نہ اس طرف منہ کر کے بیٹھنا، پشت کر کے بیٹھنا، یہ کعبے کا ادب ہے۔ نماز کا ادب کہ آپ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، آگے سے کوئی نہ گزرے۔ اب آپ سوچیں اگر کوئی 10 بار بھی آگے سے گزر جائے تو آپ کی نماز کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز تو نہیں ٹوٹ سکتی، نماز تو آپ کے اور آپ کے مولا کے درمیان ایک تعلق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ سامنے سے آدمی گزرا ہے تو نماز میں منع ہے۔ کرسی یا کوئی دیوار یا کوئی چیز حائل ہو سترہ تو پھر گزر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ نماز جو عبادت ہے اللہ کی، اس عمل کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے۔ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، نیچے جہاں بیٹھے آپ اپنے نیچے نہیں رکھ سکتے، پھر اس کے آداب ہے۔ ادب میں ایک چیز صرف کوٹ کروں گا، اور ایک چیز کے درجنوں ادب ہیں، ایک چیز جو مینشن کر رہا ہوں اس ہر ایک کے درجنوں ادب ہیں، مگر میں جسٹ ایک ریفرنس دینے کے لیے، کنسیپٹ سمجھانے کے لیے کوٹ کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد تلاوت کا ادب ہے، پھر ذکر کا ادب ہے، اللہ کا ذکر کا، اس کی مجلس کا ادب ہے، اللہ کی دعا کا ادب ہے، اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے جیسے منگتے اور سائل ہوتے، یہ اس کا ادب ہے۔ کھانے کا ادب ہے، پہلے ہاتھ دھونا، کس طرح بیٹھنا، کھانا، اس کے بیٹھنے کا ادب ہے۔ پینے کا ادب ہے، 3 سانس لے کر پینا، سانس سے مراد پانی کے اندر نہیں، مشروب میں سانس نہ لینا، یہ بھی ادب ہے۔ 3 بار وقفہ کر کے، بریک کر کے پینا۔ اٹھنے کا ادب ہے، بیٹھنے کا ادب ہے، سونے کا ادب ہے، جاگنے کا ادب ہے۔ بولنے کا ادب ہے، بہت اونچا نہ بولنا، دھیما بولنا۔ چلنے پھرنے کا ادب ہے، علم کا ادب ہے، لباس پہننے کا ادب ہے۔ پھر مسجد کا ادب ہے، دایاں پاؤں داخل ہوتے ہوئے پہلے رکھنا، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھنا۔ استاد کا ادب ہے، کتابوں کا ادب ہے۔ میزبانی کا ادب ہے، جب آپ میزبان ہوتے ہیں، مہمان جاتے ہیں تو مہمانی کا ادب ہے۔ آپ کو جمائی آ گئی تو جمائی کا ادب ہے، ایسے منہ کھول کے کسی کے سامنے نہیں، آگے ہاتھ رکھنا ہے۔ چھینک آئی تو اس کا ادب ہے۔ اس طرح کھانسنے کا ادب ہے۔ الغرض آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل اور فعل، خواہ وہ دوسرے سے متعلق ہے، خواہ وہ آپ کا اپنی ذات سے متعلق ہے، اس فعل کو انجام دینے کے لیے خوبصورت طریقے دیے اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ وہ جو خوبصورت انجام دہی ہے یا خوبصورت طریقہ ہے اس کو انجام دینے کا، اس سلیقے کو ادب کہتے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری نے وہ تمام تعلقات جتنے مخلوق کے ساتھ بنتے ہیں جس نوعیت کے، ان سب تعلقات کی ادائیگی کی خوبصورت سلیقے کو کتاب الادب میں درج کیا، اور ہر امام حدیث ایسے کرتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا اصول۔